الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ 26ویں پارے میں ایک تو سورۃ الاحقاف ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں تھیں ان میں سے یہ آخری صورت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ابتدا میں تو ایک عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ اللہ کے سوا جن لوگوں پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو، یا اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم مانتے ہو، بتاؤ ذرا انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا کسی شے کے وہ خالق ہیں؟ یا آسمانوں میں کوئی ان کی شراکت داری ہے؟ نہ وہ زمین میں کسی شے کے خالق، نہ آسمان میں ان کی کسی شے کے میں اللہ کے ساتھ شراکت داری، تو پھر کس بنیاد پر اللہ کو چھوڑ کر تم ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہو، اور کس وجہ سے تم ان کے سامنے جھکتے ہو؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ۔ بات یہ ہے، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، اور وہ اور اس کی مراد کو بھی پورا نہیں کرتے، اس کی حاجت کو بھی پورا نہیں کرتے، اور قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اس سے انکاری ہو جائیں گے اور بیزار ہو جائیں گے، اور یہ کہیں گے نہیں نہیں آپ نے دنیا میں ہمیں نہیں پکارا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال کے طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے تو اس دنیا میں انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر ماں کو اہمیت دو خدمت میں، باپ کو اہمیت دو احترام میں۔ یہ بات میں پہلے کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ والدین کے بہرحال بہت بڑے حقوق ہیں، اور ماں خدمت میں مقدم ہے، باپ عظمت اور تعظیم میں مقدم ہے۔ تو باپ کی تعظیم زیادہ ہے، اور اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کے سامنے اونچی جگہ پر آدمی نہ بیٹھے، ادب کا خیال رکھے، اور والد بزرگوار اگر وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹے کو چاہیے کہ برابر میں نیچے آ کے بیٹھے، اور اسی طرح سے اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں یہ بیٹھ کر بات کرے۔ غرض یہ ہے کہ ہر اعتبار سے باپ کا احترام بجا لانے کی کوشش کرے، اس میں کوتاہی اللہ جل جلالہ کو برداشت نہیں۔ اور ماں کی خدمت میں اپنے آپ کو بہت مقدم رکھے، اس میں کسی قسم کی سستی نہ کرے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، سعادت مند زندگی ہے آپ کے پاس، اور سعادت مند زندگی کے لمحات ہیں، اور آپ کے پاس تو دعاؤں کے بڑے خزانے ہیں، دعاؤں کے خزانے ہیں، دعاؤں کے خزانے ہیں۔ تمہیں کوئی بھی پریشانی آئے اپنی ماں سے دعا کا کہو، تمہیں کوئی بھی پریشانی آئے اپنے باپ سے دعا کا کہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو کیا اس گناہ کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ماں تو زندہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا خالہ زندہ ہے؟ کوئی خالہ ہے؟ جی خالہ ہے۔ فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے گناہ بھی تیرا دھلے گا۔ تو مجھے بتاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے آدمی کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو ماں کے ساتھ جو بھلائی کرے گا، ماں کے ساتھ جو نیکی کرے گا، ماں کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس پر کرم نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا خاص طور پر حملتہ امہ کرہا فوضعتہ کرہا، اور فرمایا کہ ماں نے مشقتوں میں اس کو پالا ہے، مشقتوں میں۔ ایک مشقت پیٹ میں رکھنے کی مشقت، دوسرا جننے کی مشقت، تیسرا دودھ پلانے کی مشقت، یہ 3 مشقتیں ذکر فرمائی۔ اب اگلی بات وہ سمجھنے کی ہے، اور اللہ کرے آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بزرگوار جتنے بھی ہیں، سب کے دلوں میں دماغوں میں یہ بات آ جائے، اور یہ آیت کیا یہ دعا اگر آپ یاد کر لیں تو بہت بڑی دعا ہے، بہت عظیم الشان دعا ہے۔ یہ سورہ احقاف 26واں پارہ دوسرے صفحے پر دوسرا رکوع آیت نمبر 15 ہے، اس میں دعا ہے۔ اب اس دعا کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ اندازہ کریے گا کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ کہا جب فرما بردار اولاد جو ہوتی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے نا، تو عقل کچھ ٹھکانے آتی ہے کہ میں پہلے کیا کرتا تھا اور اب کیا کر رہا ہوں۔
تو 40 سال کے بعد مستیاں آدمی کی چھٹتی ہیں اور پھر انسان کچھ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی اولادیں بھی جب سامنے آتی ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے رات کو جب بندہ جاگتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے بھی جاگے، پھر جا کے یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی تو میرے لیے جاگے ہوں گے۔ فرمایا جب یہ 40 سال کو پہنچتا ہے تو یہ یوں دعا کرتا ہے، کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت۔ کیا آج کوئی آدمی یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ماں باپ عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماں باپ کو مال دیا ہوا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماں باپ کو سمجھ دی ہوئی تھی، انہوں نے میری اچھی تربیت کی۔ یہ مرتے دم تک یہ دعا کرنے کی ہے۔ اس وقت بندہ جس جگہ پر کھڑا ہے، جس سطح پر کھڑا ہے اور عمر کے جس مرحلے میں ہے، تو پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کا حصہ ہے، پیچھے ماں باپ کے محنت کے اثرات ہیں، تو پھر لازم اور فرض ہے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں۔ کیونکہ اگر ماں باپ کے پاس کچھ نہ ہوتا اور ماں باپ کی اچھی تربیت نہ ہوتی اور ماں باپ نیک نہ ہوتے تو آج میں بھی پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اس لیے بھائی درخواست ہے اپنی نسلوں پر بھی محنت کرو، اپنی نسلوں پر بھی محنت کرو۔ آج آپ صف اول میں ہو تو بیٹا اگر صف آخری میں ہے تو خیر ہے، پھر بھی مگر آپ خود پچھلی صف میں ہو آخر میں ہے تو بیٹا کہاں ہوگا؟ بیٹا کہاں ہوگا؟ تربیت کی ضرورت ہے، سخت تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا چکر لگانے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک جگہ پر دیکھا ایک مکتب لگا ہوا ہے، وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بچے کو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بیٹا کچھ قرآن سناؤ گے؟ ہاں جی، کون سی سورت سناؤں؟ بادشاہ نے کہا کہ عبس و تولی سناؤ۔ تو اس نے عبس و تولی کے بجائے الم نشرح لک صدرک پڑھنا شروع کر دی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا عبسہ سناؤ، تو الم نشرح پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت عبس میں اللہ کے غصے کا ذکر ہے اور الم نشرح میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تو میں تجھے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خلق خدا کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنا، غصے والا معاملہ نہ کرنا، اس لیے میں نے عبسہ نہیں سنائی۔ یہ بچے بھی زمانے کے ایسے تھے، حفظ کرنے والا بچہ اسے یہ پتہ ہے۔ اچھا بھائی بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اگر زندگی میں کبھی کوئی کام آئے تو مجھے یاد رکھ لینا، اپنا کوئی کارڈ وغیرہ دیا، اور بھائی جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے پاس آ جانا۔ ایک دن گھر میں آیا تو بچہ گھر میں آتا ہے تو پتہ چلا کہ آج ابا کو بادشاہ کی پولیس گرفتار کر کے لے گئی، چوری کے کیس میں ابا حضور پکڑے گئے۔ تو بچے نے والدہ سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاتا ہوں، مجھے بتائیے۔ اچھا بھائی، وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس اور درباریوں کو اس نے وہ کارڈ دکھایا۔ درباریوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے اور اس کے پاس آپ کا کارڈ ہے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ اچھا جی، بادشاہ نے بلوا لیا۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ آیا تو اچھا یاد آ گیا؟ جی یاد آ گیا، ایک دوسرے کو دیکھ کے باتیں تو یاد۔ آپ کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا؟ بادشاہ نے پوچھا، کہا جی میرے ابا کو آپ کے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اچھا آپ کے ابا کو؟ ہاں جی۔ چلے کہاں ہے؟ جیل میں۔ بادشاہ ساتھ چلا گیا اس بچے کے کردار سے متاثر تھا۔ کون سا ابا ہے؟ وہ اشارہ کر دیا، وہ ہے ابا جی۔ پولیس کو کہا بھائی اس کو رہا کر دو، اس کو رہا کر دو۔ تو اب اگلی بات سنیے گا، بادشاہ نے یہ کہا کہ نعم الولد و بئس الاب، کہ بچہ کتنا اچھا اور باپ کتنا گندا آدمی ہے۔ بچہ کتنا اچھا اور باپ کتنا گندا آدمی ہے۔ چوری کی اس نے۔ اب اس بچے نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا نہ بادشاہ یہ نہیں ہے، نعم الولد و نعم الوالد و بئس الجد۔ بچہ میں اچھا ہوں، میرا ابا بھی اچھا ہے۔ کہ میں اچھا ہوں، کیوں اچھا ہوں؟ اس لیے کہ میرے ابا نے میری تربیت کی ہے۔ اور میرا ابا خراب ہوا کیوں؟ اس لیے کہ دادا نے تربیت نہیں کی۔ دادا نے تربیت نہیں کی تو بچے نے کہا کہ بچہ بھی اچھا، ابا بھی اچھا، دادا برا ہے، دادا برا ہے، دادا برا ہے۔ تو بھائی تربیت کی محنت کرو۔ ہاں تربیت کی محنت کرو، یہ آپ کا بہترین کسب ہے۔ انسان کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں سب سے بہترین کسب جو اس نے کمایا ہے وہ آدمی کی اولاد ہے۔
बिल्डिंगें आदमी का कसब नहीं है, गाड़ियां कसब नहीं है, फैक्ट्रियां कसब नहीं है, सबसे शानदार कसब इंसान का उसकी औलाद। औलाद पर मेहनत करो। एक मैं हमेशा अर्ज किया करता हूँ, दुआएं ना छोड़ो, कभी भी दुआएं मत छोड़ो। अपनी औलादों से तंग आकर दुआएं मत छोड़ो, दुआएं करते रहो। नंबर 2, नसीहत मत छोड़ो, नसीहत करते रहो, नसीहत करते रहो, नसीहत करते रहो। नंबर 3, प्यार और शफकत देते रहो। जो बाप होने की हैसियत से आपके ज़िम्मे हक हैं वो अदा करते रहो, बस। उसके बाद फिर अल्लाह के सुपुर्द, अपनी तरफ से कोताही न करो, फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह पाक कदरदान है, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश की अल्लाह तबारक व तआला कदर करता है, और अल्लाह पाक आपकी औलाद को मरने से पहले पहले नेक ज़रूर बना देगा। तो ये बात अर्ज कर रहा था, ये दुआ याद करो, ये पढ़ा करो। और दूसरी बात इसमें, ओ अन अअमल सालिहन तरदा, अल्लाह मुझे तू ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा कि जिस अमल पर तू राजी है। अब नमाज तो हमने पढ़ी है, अमल सालेह है, मगर पता नहीं इस अमल से अल्लाह राजी भी है कि नहीं। ये जुमला तरज़ा, ऐसा अमल जिस पर तू राजी हो। और नंबर 3, व अस्लिह ली फी दुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी अच्छा कर दे। ये तीसरी दुआ है, व अस्लिह ली फी दुर्रियती। और चौथा जुमला, इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मैं अपने कसूरों का एतराफ़ करता हूँ। औलाद के हक़ में जो कोताही हो गई उस पर भी माफ़ी मांगता हूँ, माँ बाप के हक़ में कोताही हो गई अल्लाह उस पर भी माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी का रास्ता तो अल्लाह ने छोड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो ये दुआ याद करो। इस दुआ को मैंने जुमे का उन्वान भी बनाया था, और जुमे में ये पर्चा भी मैंने तकसीम किया था इस दुआ का, और किसी खुश नसीब ने याद की होगी और कोई पढ़ता होगा, और अगर नहीं है तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह अहकाफ 26वें पारे में पहली सूरत दूसरा रुकू और इसकी आयत नंबर 15 है। अब ये जब ये दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि हम क्या देंगे? जो आदमी ये दुआ करेगा उसको मिलेगा क्या? उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, हम इनके अच्छे अमाल को कबूल कर लेंगे। ये कोई कम बात है कि अमाल कबूल हो जाएं? क़यामत के दिन ये अमाल का ढेर लेकर जाए और कहा जाए कि रद्द है तेरे अमाल, मुंह पर मार दिए जाए, नमाज मुंह पर मार दी जाए तो क्या होगा? नंबर 2, वनतजावज़ु अन सय्यातिहिम फी अस्हाबिल जन्नह, और तेरे गुनाहों से हम दरगुजर कर देंगे, तेरे गुनाहों से हम दरगुजर कर देंगे। वादा सिद्क़िल लज़ी कानू युअदून, कहा ये वादा है अल्लाह का सच्चा और ये पूरा होने वाला है वादा, ऐसा होगा। अब इसके मद्दे मुकाबिल औलाद नाफरमान, उसका तज़किरा भी आया, नाफरमान औलाद। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा, जो माँ बाप के सामने अकड़ता है, माँ बाप के सामने तकब्बुर दिखाता है, माँ बाप अगर नमाज का कहें, दीन का कहें, अच्छी बात का कहें तो ये क्या कहता है? उफ़्फ़िल लकुमा, ये कैसी बातें आप करते हैं? अतअदानी अन उख़रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली, आप मुझे आखिरत की बातें सुनाते हैं, आप मुझे मरने के बाद की ज़िंदगी बताते हैं, अभी तक तो कोई मर के वापस आया नहीं, ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं। गोया कि बाप की माँ की नसीहत को ठुकरा देता है, ठुकरा देता है। वहुमा यस्तगीथानिल्लाह, और माँ बाप दोनों के दोनों फरियादें कर रहे हैं अल्लाह के सामने, मगर ये माँ बाप की बातों को ठुकराता है। तो फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, इन पर अल्लाह का अज़ाब फिर साबित होगा, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। ये औलादों को पैगाम है, ये बड़ा पैगाम है, इस पैगाम को समझो। और सबको ये पैगाम है कि भाई इस दुआ को याद करके सिर्फ याद न करो, पढ़ा करो, सिर्फ पढ़ा न करो, समझ कर पढ़ने की कोशिश क्या करो। ये कुरान करीम ये हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करने वाली कलाम है, और कलाम है समझो कि इस दुआ की बरकत से इंसान खुद और आदमी की नस्ल राह रास्त पर आएगी। भाई तो आज अगर माँ बाप दुआएं करना शुरू कर दे तो आधे काम तो यहीं से समझ जाएंगे औलादों। उसके बाद सूरह मोहम्मद है, ये मदनी सूरत है, और इस सूरह मुबारक में अल्लाह ने तकाबल जिक्र फरमाया, अहले ईमान अहले कुफर, अहले ईमान अहले कुफर। इस दुनिया में अहले ईमान के साथ क्या होगा और काफिरों के साथ क्या होगा, आखिरत में अहले ईमान के साथ क्या होगा और अहले कुफर के साथ क्या होगा। एक मिसाल अर्ज करता हूँ, फरमाया अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो इस दुनिया में कुफर करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह की राह से दूसरों को रोकते हैं, और ज़ल्ला अअमालहुम, उन काफिरों के सारे नेक अमाल को अल्लाह बर्बाद कर देगा। उनके क्या नेक अमाल है काफिरों के? किसी के साथ कोई भलाई कोई की है, कोई एनजीओज कायम की है, और कोई इमदाद की है उसने, और जनाब कोई उसने कुआं लगा दिया, और कोई कुछ भी कर दिया, अज़ल्ला अअमालहुम, इनके अमाल बर्बाद हैं, ज़ाया हैं। और ईमान वाले वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, वो आदमी जो ईमान लाया
اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا، کفر عنہم سیئاتہم، فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واصلح بالہم، اور ان کے حالات ہم درست کریں گے، ان کے حالات ہم درست کریں گے، سیاسی حالات ہم درست کریں گے، سماجی حالات ہم درست کریں گے، معاشی حالات ہم درست کریں گے۔ جب سب کچھ اللہ کا اقتدار ہے، اللہ کی ملکیت ہے، میں اور آپ بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور زمین و آسمان سب اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ پاک یہاں جیسے چاہے گا ایسے نظام چلے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں اپنی مرضی کے ساتھ نظام چلاؤں اس دنیا میں، جی چاہا پڑھوں نماز، جی چاہا چھوڑ دوں، جی چاہا روزہ رکھوں، جی چاہا نہ رکھوں، جی چاہا تراویح میں پڑھوں کھڑا ہو جاؤں، جی چاہا چھوڑ دوں، اور میں اللہ سے توقع رکھوں رحمتوں کی، ایسے نہیں۔ یہ نظام زندگی اللہ نے ایسے نہیں بنایا ہے، نظام بنایا ہے اس نے کہ میری اطاعت کرو، فرما بردار بن جاؤ، تو پھر میں تمہارے اوپر رحمتیں برساؤں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال پر آ جائیں اور گناہوں سے بچیں، تو ہم آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ رزاق تو وہ ہے، رزاق تو وہ ہے۔ تو یہ مثال دی ہے ایک دنیا کی کہ دنیا میں کافر ایسے ہے اور مومن کی زندگی یہ ہے۔ اب آخرت کی ایک مثال سنو، فرمایا کہ مثل الجنہ، ہر جنتی کو جنت میں جب چلا جائے گا اللہ اسے 4 نہریں عطا کرے گا، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا کہ من ماء غیر آسن، ایسا پانی بہترین جو خراب ہونے والا نہ ہو۔ نمبر 2 وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہر عطا کرے گا جس کا ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ نمبر 3 شراب کی نہر جو بہت لذیذ ہوگی، اور نمبر 4 شہد، پاکیزہ صاف ستھرا شہد، اس کی نہر۔ یہ ہر جنتی کی جنت کے سامنے 4 نہریں چل رہی ہوں گی، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی دے دی جائے گی، یہ جس طرح اشارہ کرے گا نہر ادھر چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور عجیب بات کہ یہ نہریں زمین کی سطح سے اوپر چلے گی، اوپر، مگر ہر ایک نہر ایک سمٹے ہوئے راستے سے چلے گی۔ یہاں تو ہمیں نہر چلانے کے لیے زمین کو کھودنا پڑتا ہے، وہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور وہ پانی آپس میں مل نہیں رہے ہوں گے، مکس نہیں ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ اہل جنت کو ملے گا، اور دوزخی کو کیا ملے گا؟ فرمایا اس کو یہ 4 نہیں، ایک ہی قسم کا پانی ملے گا۔ اور ایک ہی قسم کا پانی کیسا ملے گا؟ وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ پیے گا تو سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اس کی آنتڑیوں کو اندر سے کاٹتا ہوا پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے بھائی یہ 2 تقابل بتا دیے، یہ میں نے صرف 2 مثالیں، یہ پوری سورت تقابل بیان کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں اس سورہ مبارکہ سے سبق حاصل کریں اور زندگی اپنی سمجھیں کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو یہ سورہ محمد آپ کی بہترین رہنمائی ہے۔ وقت نکلے، وقت نکالو اور قرآن سیکھنے کی کوشش کرو۔ پرسوں ہم نے سورہ مزمل کا رات کو یہاں دور کیا الحمدللہ، اور بہت شاندار سمجھ میں آیا ساتھیوں کو اس سورہ مزمل میں کیا رہنمائی ہے، اور آج ہم بیان کریں گے سورۃ المدثر میں زندگی کی کیا رہنمائی۔ یہ تیسری وحی ہے جو نازل ہوئی، آخر اس وحی میں 600 سال ہو گئے تھے، آسمان سے تعلق کٹا ہوا تھا انسانوں کا، وحی نہیں آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصب العین کیا دیا گیا، زندگی گزارنے کے کیا اصول سمجھائے گئے، اور لوگوں کی طرف سے آنے والے حالات کا جائزہ لیا گیا اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ سورہ مدثر میں آج ہم بیان کریں گے 12 بجے انشاءاللہ۔ جو شوق رکھتا آئے، اور آج کا دن اس لیے کہ تاخیرات بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس لیے کہ کل چھٹی بھی ہے۔ اگر آج رات قربان ہو گئی اس نام پر، کل سو جانا دن کو۔ باہر سے جو احباب آئے ہوئے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ 12 بجے اس میں شریک ہوں۔ اس کے بعد تیسری صورت ہے سورۃ الفتح۔ یہ بڑی عجیب صورت ہے۔ اس صورت کو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے ایوارڈ دیے گئے، بڑے انعامات دیے گئے، بڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر انعامات کیے گئے، اور آپ کے ساتھ امت پر بھی انعامات کیے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے، بہت عظیم الشان خوشخبری اس میں آئی۔ وہ کیا کہ اے پیارے نبی، ہم آپ کو فتح مبین دے چکے ہیں، بڑی عظیم الشان کامیابی، عظیم الشان کامیابی۔
اور اس کا قضیہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ سے آپ مکہ کی طرف آئے عمرے کے ارادے سے. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. مدینہ میں جانے کے 6 سال کے بعد کا قصہ ہے. آپ نے خواب میں دیکھا, وہ خواب کا بھی یہاں تذکرہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں, اور نبی کا خواب ویسے بھی وہی ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے تذکرہ کیا, آپ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول قربان, ہم آپ پر قربان, چلیں عمرے کے لیے چلتے ہیں. تو 1400 صحابہ عمرے کے لیے تیار ہوئے. 1400 صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے, اور احرام باندھا ذوالحلیفہ سے, اور مکہ کی طرف آ رہے. اور ظاہر ہے وہ راستہ چند گھنٹوں کا تو نہیں تھا, اس زمانے میں دنوں کا راستہ تھا. تو ادھر قریش مکہ کو اطلاع ہو گئی کہ جناب مسلمان مکہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اب مسلمانوں کے لیے کیا کریں, روک تھام کی جائے یا آنے دیا جائے؟ اگر ہم آنے دیتے ہیں تو ہماری ناک کٹتی ہے, اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو نا آج دھڑلے سے عمرہ کر کے چلے گئے مسلمان, ان کو تو انہوں نے نکالا تھا مگر آج روک نہیں سکے. اور اگر روکتے ہیں تو یہ عالمی قانون کے خلاف تھا کہ زائر حرم کو روکنا جائز نہیں تھا. اس زمانے میں بھی عالمی قانون تھا کہ حرم کی طرف کوئی آ رہا ہو تو اس کو نہیں روکا جائے گا. عرب اس کو نہیں روک سکتے تھے. تو اگر ہم روکیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بیت اللہ کے ٹھیکیدار بن گئے, تب بھی بری بات ہے. بہرحال آپس میں قریش نے یہ طے کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے جنگ کروا دی جائے. یہ ہے کفر کی سازش, جنگ کروا دی جائے, اور ہم یہ دنیا کو تاثر دیں گے کہ یہ مارنے کے لیے آئے تھے, یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے آئے تھے. اور اس لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی تدبیر, آپ کی فہم, آپ کی فراست, آپ کی ذہانت. اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھانپ گئے, سمجھ گئے کہ اس وقت کفر کیا چاہتا ہے. کفر چاہتا ہے لڑائی ہونا. آپ نے فرمایا آج ہر وہ بات قریش کی ماننے کو تیار ہوں جس میں بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو, ہر بات ماننے کو تیار. کیوں؟ لڑائی نہیں کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ حدیبیہ ہے, مکہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر, حرم سے 6 کلومیٹر کے فاصلے. وہاں آپ رکے ہوئے ہیں, اور جناب آگے مشرکین کھڑے ہو, نہیں آ سکیں گے آپ. 1 دن 2 دن 3 دن مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات, بھائی ہم عمرے کے لیے آئے, نہیں ہم نہیں جانے دیں. پھر جناب راتوں کو کوئی ادھر سے پتھر پھینک دیتا ہے, کوئی ادھر سے پتھر. مقصد کیا تھا کہ کسی طرح سے اشتعال پیدا ہو جائے اور لڑائی شروع ہو جائے, اور ہم دنیا کو یہ تاثر دیں گے کہ جناب انہوں نے پہل کی ہے اور یہ مکہ مدینہ سے آئے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اس لیے تو تاکہ لڑائی ہو, اور پھر جو کچھ ہو بعد میں دیکھی جائے گی دنیا میں, تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل سکون کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, جب شرائط آئی سامنے, اچھا بھائی, تو آپ نے ہر شرط کو تسلیم کیا, ہر شرط کو تسلیم. انہوں نے کہا کہ بھائی اس سال جو ہے ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد یہ شرائط طے ہیں, لکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے, لکھ رہے تھے. قریش نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیں گے, لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان میں. قریش نے کہا رسول اللہ اسی پر تو ہمیں اعتراض ہے, ہم تو یہ نہیں مانتے. اب سوچو تو صحیح صحابہ کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. تو آپ نے فرمایا چل لکھ دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو. بھائی نہیں سمجھے, محمد بن عبداللہ لکھ دو. محمد رسول اللہ اگر لکھنے پر ان کو اعتراض ہے تو محمد بن عبداللہ لکھ دو. میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں, باپ کا نام تو عبداللہ ہی تھا. علی مٹا دو. بہرحال علی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو مٹاؤں, میری ہمت. اب مجھے دکھاؤ کہاں ہے. دکھایا حضرت علی, پھر آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ کو ہٹا دیا. اچھا جی بسم اللہ پر اعتراض ہے, بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہم نہیں پڑھتے, ہم تو پڑھتے ہیں بسم اللہ, بس اتنا پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا اچھا ہٹا دو, بسم اللہ اللہ کے نام سے. تو رحمان اور رحیم پر اگر تم اعتراض کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, لفظ اللہ پر تو اتفاق ہے نا, وہی کر لو. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں. پھر اس کے بعد اچھا یہ بات ہے کہ یہ لکھو, اس پر لکھو. قریش نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا آپ واپس کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی یہاں آ کر رہنا چاہے گا تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک. یہ شرط بڑی سخت گزری صحابہ. کہا الاسنا علی الحق, اللہ کے رسول حق پر نہیں. عمر بن خطاب بول پڑے جی حق پر ہے. کہا ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے جو مارا جائے گا واصل جہنم میں جائے گا, اور ہم میں سے جو مارا جائے گا شہید ہوگا جنت کا, ایسا ہی. کہا اللہ کے رسول پھر اس طرح سے فیصلہ اتنی سخت کڑی شرط کے ساتھ. فرمایا دعنی فإنی رسول, میں اللہ کا رسول. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, یہی بات جا کے کی.
تو انہوں نے بھی وہی جملہ کہا دعہ فإنہ رسول، چھوڑے وہ اللہ کے رسول ہے، ان کا فیصلہ درست ہے۔ جو کہا انہوں نے سر تسلیم خم ہے۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، سب سے بڑا امتحان۔ اطاعت نام ہے، دین نام ہے مان جانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو بھائی اپنے جانوروں کو، اس لیے کہ احرام جب باندھا ہوتا ہے اور اگر آدمی نہ عمرہ کر پائے تو اس احرام سے نکلنے کے لیے دم دینا پڑتا ہے، چلو اپنے جانوروں کو ذبح کرو، دم دو اور واپس چلتے ہیں۔ آج اگر کسی آدمی کو بیت اللہ کے پاس سے پکڑ کر پاکستان واپس بھیج دیا جائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ صحابہ نے اس قربانی کو بھی دیا کہ مطلب ہے کہ اندر شوق اور جذبہ کس کا ہے؟ عمرے کا، بیت اللہ کو دیکھنے کا۔ 6 سال نہیں دیکھا اور جہاں زندگی میں پلے بڑے ہیں اس جگہ پہ آئے ہیں اور ہمیں وہاں سے روکا گیا ہے، یہ سب جذبات ہیں اندر۔ لیکن ادھر اطاعت سمجھانی تھی کہ دیکھو اطاعت اور فرمانبرداری، جو اللہ کا حکم آ گیا، یہاں میرا جملہ سنیے گا کہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے میری عبادت کا جو ذوق ہے نا، اس شوق کو بھی مجھے دبانا ہے۔ آج خواہشات نہیں دبتی بھائی، نافرمانیاں نہیں دبتی۔ اچھا مجھے بتاؤ نا، عمرہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ بس اب نہیں کرنا عمرہ، کیوں کہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرنا، کیوں کہ اللہ کی منشا ہے کہ نہیں کرنا، چاہنا ہے۔ تو عبادات کے اندر بھی خواہشات کو دخل نہیں دیا گیا۔ یہ عبادت خواہش کا نام نہیں ہے، عبادت تو ماننے کا نام ہے بھائی، رسول کی اطاعت کا نام ہے، 100% فرمانبرداری کا نام ہے۔ تو صحابہ نے 1400 صحابہ نے وہاں اپنے احرام کھولے اور واپس مدینہ آ گئے، عمرہ نہیں ہوا۔ واپسی پر اب منافقوں نے ایک ڈنڈورا شروع کر دیا، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا، ایسا ویسا، اور جملے اور فلاں۔ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا۔ اب منافق کہتے یہ کون سی فتح ہے بھائی، عمرہ کرنے نہیں دیا، شرائط دب کے مانے، اور بات آئی ہے کہ یہ فتح مبین ہے۔ کیا فتح مبین ہے؟ اب یہ 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ 10 سال صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک نہ آپ لڑائی کریں گے ہم سے، نہ ہم آپ سے کریں گے۔ تو ان 10 سالوں کے اندر چونکہ ادھر سے سکون ہو گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دعوت شروع کی، جزیرہ عرب سے باہر۔ آپ نے نبی آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں تھے، صحابہ آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں تھے کہ بھائی چلو اب سکون ہو گیا، اب مزے کرو، لگاؤ تجارتیں اور لگاؤ کھولو معاملات اور یہ کرو۔ نہ، جو ہدف ہے، جو کام دیا گیا ہے، اس کام کو اب عرب سے نکل کے باہر پھیلانا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بین الاقوامی رابطے بڑھائے اور 28 ممالک کو آپ نے خط لکھے ہیں، 28 ممالک۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ نے خطوط لکھے اور جہاں جہاں خط پہنچا، چونکہ لوگ منتظر تھے، خبریں تو دنیا میں بھی جا چکی تھیں، لوگ منتظر تھے کہ اس شخص کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور قوم اس کے ساتھ اپنی کیا معاملہ کرے گی۔ اور اب اس زمانے میں جنگ بندی ہو گئی، تو جنگ بندی کے بعد جہاں جہاں خط گیا وہاں سے وفود آنے شروع ہو گئے۔ 200 لوگ آ رہے ہیں، 400 لوگ آ رہے ہیں، 600 لوگ آ رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ مدینہ میں جو آدمی آیا یہ کون ہے۔ اور بعض بادشاہوں نے خود اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ یہ ہماری طرف سے اس کو گفٹ بھی جا کے دو اور دیکھو، پوچھ کے آؤ کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی وفد آتا گیا وہ مسلمان ہوتا گیا، مسلمان ہوتا گیا، مسلمان ہوتا گیا۔ اس کو قرآن نے کہا تھا فتح مبین، اس لیے کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا۔ آج 1400 تھے، ٹھیک 2.5 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، مشرکین نے غداری کی اور وعدے کی خلاف ورزی کی، آپ نے مکہ پر لشکر آپ لے کر گئے، تو آج لشکر کی تعداد ہے 10,000۔ یہ 2.5 سال کے اندر تعداد بڑی ہے، 10,000 تک تعداد صحابہ کی پہنچی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا فتح مبین ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست بہت ہی بلند درجے کی تھی کہ وہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہے سورہ فتح مبین اس میں کہا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ حجرات ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق بڑے پیارے اصول یہ سورت بتاتی ہے۔ نمبر 1، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے حکم کو سب سے اوپر رکھا کرو۔ اور نمبر 2، رسول کے آداب بھی سکھائے۔ اور نمبر 3، دیکھو معاشرے میں ایسا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے غیر معتبر، تو اس کی خبر کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق عمل مت کرا کرو، ورنہ تم نقصان کر بیٹھو گے، معاشرے میں تباہی کر دو گے، معاشرے میں فساد پیدا کر دو گے، ایسا نہ کرنا۔ نمبر 4، معاشرے کے اندر جو ہے وہ
ایسا کر لینا کہ جب دو آدمی تم دیکھو، دو خاندانوں کو دیکھو، اگر دو خاندان آپس میں روٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں صلح کرا دو. تم یہ نہ کہنا کہ میرا کام نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور نمبر 5 دیکھو، کسی کا مذاق مت اڑانا، اس لیے کہ مذاق اڑانے سے نا آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اسی طرح سے نمبر 6 کسی کا نام غلط مت لینا، اچھے نام سے پکارنا. اور نمبر 7 طنز کسی کو مت کرنا. اور نمبر 8 دیکھو بدگمان کسی سے نہ ہونا. اور نمبر 9 تجسس میں نہ پڑنا، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرنا. اور نمبر 10 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت بھی نہ کرنا. یہ معاشرتی زندگی قرآن سکھا رہا ہے. یہ صورت بھی مدنی ہے اور سمجھو کہ 12 بڑے جاندار اصول ہیں معاشرتی زندگی کے. اور فرمایا کہ ان سب باتوں کا سد باب کیسے ہو سکے گا کہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کے سب آج کسی کا آدمی مذاق اڑاتا ہے اس کو حقیر جان کر، کسی پر طنز کرتا ہے اس کو حقیر سمجھ کر، تو کہا یاد رکھنا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے درمیان میں قبائل بنائے ہیں اور ہم نے تمہارے درمیان میں یہ خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ باہمی تعارف ہو. باقی خاندان برتری کی دلیل نہیں ہے، مالدار ہونا برتری کی دلیل نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت مند وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم.